اللہ اللہ اللہ۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جہاں غوث اعظم ہیں وہیں پر مصلح اعظم بھی ہیں، یعنی آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بڑے احسن انداز کے اندر اصلاح فرمائی، اسی لیے آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج اپنے بیان میں ہم اپنے پیارے آقا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور آپ کی واضح و نصیحت سے متعلق کچھ ایمان افروز باتیں سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ ہم اپنے اس عزم کا بھی اظہار کریں کہ ہم صرف 11ویں منانے والے نہیں ہیں بلکہ 11ویں والے کی باتوں کو ماننے والے بھی ہیں۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے عالم تھے اور آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں صفحہ نمبر 17 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ہر حالت میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرنا، پھر فرمایا نمبر 2 اس کی یعنی اللہ عز و جل کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا، اور نمبر 3 فرمایا کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا۔ پھر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کم سے کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ ان 3 چیزوں سے کسی حال میں خالی نہ ہو، یعنی یہ تینوں چیزیں اس کے کردار میں موجود ہونی چاہیے۔ اے عاشقان غوث اعظم، سوچیں کیا ہم اس فرمان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مسلمانوں پر مختلف شرائط کے ساتھ فرض ہیں۔ کیا ہم اپنے پیارے اللہ عز و جل کے ان احکامات کو کما حقہ بجا لاتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا۔ فرمایا نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ فرمایا نمبر 4 حج کے فریضے کو ادا کرنا، اور فرمایا نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے عطا کردہ فرائض پر عمل کیا جائے۔ اب ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی گواہی دینا، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت، اور کلمہ شہادت
انہی الفاظ کے ساتھ ہر مسلمان مرد و عورت کو یاد ہونا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے اور اس کا اتنا زبردست اجر و ثواب ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی ماوراء ہے۔ چنانچہ اس کے ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اس سب کو اللہ تبارک و تعالی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اور دوسرے پلڑے میں کسی مسلمان کے پڑھے ہوئے صرف ایک مرتبہ کلمہ شہادت کے اجر و ثواب کو رکھ دے، تو وہ ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا کلمہ شہادت کا اجر و ثواب وہ بھاری ہو جائے گا، دنیا کی ساری چیزیں ہلکی ہو جائیں گی۔ غور فرمائیے کہ صرف ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنے کا اتنا عظیم اجر و ثواب ہے، تو جو خوش نصیب کثرت کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو وہ اپنے لیے کتنا زبردست سرمایہ آخرت کو جمع کرتا ہے۔ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ایک صاحب جو ہے وہ ہجوم میں سے ایک نعرہ لگاتے ہیں، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ اکثریت کلمہ شہادت غلط پڑھتی ہے، ان کو کلمہ شہادت بھی پورا پڑھنا نہیں آتا۔ اب غور کیجئے کہ کلمہ شہادت ہی غلط پڑھیں گے تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ صحیح پڑھیں گے تو ثواب ملے گا نا، جب غلط پڑھیں گے تو ثواب کیسے ملے گا؟ لہذا ہر مسلمان مرد و عورت کو کلمہ شہادت صحیح الفاظ کے ساتھ یاد ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور وہ الفاظ یہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور باقی کی جو چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ملا کر 5 چیزیں ہیں کہ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مطابق پہلی چیز کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، اور دوسری چیز جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس بات سے اپنے آپ کو بچائے، ان باتوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ اور پھر تیسری بات جو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یعنی بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو کم از کم ان 3 باتوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اب تیسری بات جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، تو رب کریم وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، جس حال میں چاہے ہم کو رکھے، ہماری تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کی شان ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں
کام جو ہے وہ اس کو کیوں یہ کام کر دیا یا یہ کیوں کام نہ کیا، مخلوق میں کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس سے یہ پوچھ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مطلق العنان حاکم ہے، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا کرتے تھے، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگتے تو آپ کی جو قوم ہے وہ پہلے سے ہی کچھ سوالات تیار کر کے رکھ لیتی تھی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جائیں گے تو یہ سوالات کا پرچہ جو ہے ان کو دے دیں گے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ان باتوں کے جواب لے کر کے آ جائیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کچھ اسی طرح کے تھے۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے پہنچے۔ جب خالق کائنات سے ہم کلام ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف و خشیت کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور آپ کی آنکھوں سے خوف خدا سے اشک رواں ہو گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سجدے میں تشریف لے گئے، اور سجدے میں جا کر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے موسیٰ، کیا بات ہے، بڑے بے قرار نظر آ رہے ہو۔ اے میرے پیارے موسیٰ، کیا آج پھر تمہاری قوم نے تم سے کوئی مشکل سا سوال پوچھ لیا ہے جو اس وجہ سے اتنے بے قرار نظر آ رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، آج میری قوم نے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا ہے، بلکہ آج میرے دل کے اندر ایک بات آئی ہے، آج میرے ذہن کے اندر ایک سوال آیا ہے، میں وہ سوال تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے موسیٰ، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک، تو مجھ کو یہ بتا دے کہ تو اپنے بندے سے راضی کیسے ہوتا ہے، یہ بتا دے کہ تو اپنے بندے سے راضی کیسے ہوتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، بہت آسان ہے، کہیے سبحان اللہ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، بہت آسان ہے، میں اپنے بندے کو جس حال میں چاہوں رکھوں، چاہے اس کو دکھ میں رکھوں، چاہے اس کو سکھ میں رکھوں، چاہے اس کو خوشی میں رکھوں، چاہے اس کو غمی میں رکھوں۔ اے موسیٰ، چاہے میں اس کو صحت و تندرستی میں رکھوں، چاہے میں اس کو بیماری میں رکھوں، اے موسیٰ میری مرضی ہے، میں جس حال میں چاہوں اپنے بندے کو رکھوں، اور جب میرا بندہ ہر حال میں مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو اے موسیٰ بس میں بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ فرمایا بہت آسان ہے۔ تو غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ ایسی بات ہے کہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رکھا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی پوچھے نا کیا حال ہے تو کہو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے بس اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہیں،
کبھی شکوہ و شکایت زبان پر نہ آنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی سکھ عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کریں، اور دکھ ملے تو صبر کریں۔ رب کریم خوشیاں عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کریں، اور کوئی غم آ جائے تو صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اس کی طرف سے کوئی آزمائش و بیماری آ جائے تو صبر کریں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو خالق کائنات کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے رب کریم یہ خوشخبری عطا فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو شکر ادا کرو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ ہے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، کہ جو آپ نے بندوں کو جو ہے وہ ان تعلیمات سے مزین و آراستہ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔